والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا درد والا میں کے مارے ہوئے کیا دیتے درد والا میں کے مارے ہوئے کیا دیتے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا. بندہ بنے نا ہے خدا کا تو گدا پر ان کا بندہ بنے نا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دے
فقیروں کو شہنشاہ ماشاءاللہ جو فقیروں کو شہنشاہ بنا اور اللہ 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 کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے اور عقل والوں عقل والوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز عشق والے ہیں جو ہر چیز ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز ہیں عشق والے ہیں جو ہر کاغا مورا تن من کھایو مورا چن چن کھایو ماس موہ دو نینا مت کھایو موہ پیا ملن کے آس عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا عشق والے ہیں جو ہر چیز ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز تن تندو ہڈیاں بالے اساں نال تپایا کپ کپ بکیاں اساں کیتے بیرے
نال عشق پلے تھن لا تن دی ہانڈی تن دی ہانڈی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا غلام فریدا میں تا ساری تیری تینو حج اعتبار نہیں آیا عشق والے جو ہر ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز ہیں عشق والے عشق والے ہیں جو ہر چیز پھر چھری حلق پہ تب مزہ ہو پھر چھری حلق پہ تب مزہ ہو میں دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھری ہے قربانی کا دن ہے سرکار دو عالم اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنے لگے ہیں تاکہ قیامت تک میرے غلاموں کے لیے جانور ذبح کرنا میری سنت بن جائے ورنہ رحمت للعالمین نے ذبح نہیں کیا لیکن ایک مرتبہ یہ قربانی کا دن ہے اپنے ہاتھ میں چھری لی آج ذبح کرنے لگے کہ ذبح کا عمل امت کے لیے سنت بنانے لگے ادھر چھری سرکار دو عالم نے ہاتھ میں لی ادھر اونٹ کھڑے تھے جنہیں جانوروں جن کی قربانی کرنا تھی جب اونٹوں نے دیکھا کملی والے کے ہاتھ میں چھری آ گئی اب اونٹ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں مار مار کر آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں آگے آؤں چھری جب مصطفیٰ کے ہاتھ سے چلے وہ چھری جو کملی والے کے ہاتھ میں چلے تو وہ گردن میری ہو پھر چھری حلق پہ تب مزہ ہو میں دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا وہ قتل کر کے جو روٹھ چلا یہ صرف عشق سمجھا رہا ہوں وہ قتل کر کے جو روٹھ چلا مجھ سے خون دوڑا میرا قاتل کو منانے کے لیے کیونکہ عشق والے ہیں جو ہر چیز حمد خالق کائنات تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہدیہ درود السلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ سارے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں ہمارا جو ٹاپک تھا پچھلے 3-4 جمعۃ المبارک سے وہ عشق محبت وصال یار وصال محبوب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پھر وہاں سے اب ہم وصال یار کی طرف بڑھ رہے تھے پچھلے جمعۃ المبارک پہ جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا کوئی یاد ہے تھوڑا یا زیادہ کوئی کسی کو یاد ہے ہلکا پھلکا
اچھا چلے میں وہ خاکہ پیش کر دیتا ہوں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصل اور محبت کے بعد اس وصل اور ملاقات اور اس ملاقات کے ذریعے اور طریقے وہ سارا کچھ ہم نے پڑھا تھا. پھر اس سے چلے تھے کہ اب اس در سے آگے ظاہر ہے یہ تڑپ تو رہتی ہے نا محبوب سے وصال کی. اب جب رب کی بارگاہ میں ملنا ہے، جب اللہ رب العزت سے ملنا ہے تو وہ کیسا ہے، اس وارفتگی، اس محبت، اس عشق، وہ ایک کیفیت تھی. اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ فرائض، یہ واجبات، یہ نوافل، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ محبت الہی کا نمونہ ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن جو وارفتگی حج میں نظر آتی ہے، جو ان عبادات میں نظر آتی ہے، کیوں کہ حج کے جتنے ارکان ہیں ان میں سے بظاہر اگر وہ حرم سے الگ نکل کے کہیں کرو وہ عمل ہی نہیں ہوگا، وہ نیکی ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں دوڑنا کہاں پہ نیکی ہے؟ بلکہ اکڑ کے چلنا تو رب کائنات ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا. لیکن اب یہ حج کیا ہے؟ جب بندہ وہاں پہنچا، اب احرام باندھ لیا، اب ناخن نہیں کٹوانے، اب یہ خط چھت نہیں بنوانا، بال نہیں کٹوانے، بال بڑے ہوئے، شیو بڑی ہوئی، اور سر ڈھانپنا نہیں ہے، سر ننگا رکھنا، پاؤں ننگے، سر ننگا ہے، بوسکی، کاٹن، لٹھا، وہ والے سوٹ وہ کھڑ کھڑ کرتے وہ نہیں ہے، صرف 2 چادریں ہیں، وہ بھی ان سلی ہوئی نہیں ہے، وہ بھی 2 چادریں ہیں. وہ ایک چادر اس نے لپیٹی ہوئی تہمت کے طور پر، ایک چادر اوپر والے جسم کو ڈھانپی ہوئی، ایک کندھا ننگا ہے. اب ذرا دیکھنا، وہ وزیر ہے تب، وہ پیر ہے تب، دنیا دار ہے یا دین دار ہے، چنگا ہے ماڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، عہدے والا ہے یا ریڑی والا، کوئی بھی ہے، لباس یہی ہے، قانون سب پہ برابر ہے. اور وہ جس کے جوتے اٹھانے والا الگ ہے، جس کو پانی پیش کرنے والا الگ ہے، جس کو رومال پیش کرنے والا الگ ہے، وہ 2 چادروں میں ننگے سر طواف کر رہا، توجہ رکھیے گا. اب اس سے کوئی پوچھے کہ یہ تمہارا خط بڑا ہوا ہے، تو روزانہ صبح جب باہر نکلتا ہے تو تیار ہو کے نکلتا ہے، یہ خط بڑا ہوا ہے، ملنگ بنا ہوا ہے، یہ لباس دیکھو، یہ 2 چادریں ٹوٹل، یہ سر دیکھو ایسے ننگا، اور پھر یوں ننگے سر ننگے پاؤں چکر لگا رہا ہے. اور وہ پتھر ہے جسے یا تو بوسہ دیتا ہے یا یوں سلام کر رہا ہے. مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہے، اور ایک مقام آتا ہے طواف میں، وہاں اکڑ کے چل رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے. بھائی قرآن کہتا ہے اللہ کی زمین پر، وہ اللہ کی زمین یہ جھامرا ہو، وہ اللہ کی زمین کچہری ہو، وہ اللہ کی یہ زمین یہ راجہ بازار، یہ لاہور کراچی، کہیں چلے جائیں، کوئی زمین ہو، رب نے فرمایا زمین پر اکڑ کر مت چلو. لیکن ان ساری زمینوں سے مقدس زمین وہ رب کا گھر حرم ہے، وہاں کہا اکڑ کے چلو. بھائی بندہ یہاں پہ اکڑ کے چلے، اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں اور بات ہے، لیکن جہاں کسی اور کا آرڈر چلتا ہو،
کوئی اور مالک ہو، اس کے محلے علاقے میں جا کر اکڑ کے چلو گے، وہ آواز دے گا خبردار یہ میرا ایریا ہے، یہاں تمہاری آکڑ نہیں چلے گی۔ یہ کائنات ساری رب کائنات کی، لیکن خاص گھر ہے وہ اللہ کا، اس کے گھر میں گئے، پوری دنیا پہ عاجزی سے چلنا تھا، اس کے گھر میں گئے، رب نے فرمایا نہیں اکڑ کے چلو، یوں چھاتی تان کے چلو، اکڑ کے چلو، اکڑ کے چل پڑے، طواف ہو گیا، نفل ہو گئے مقام ابراہیم کے، پھر فرمایا اب ادھر آ جاؤ، یہ پہاڑی ہے، ادھر سے بھاگ کر ادھر جاؤ، ادھر سے بھاگ کر ادھر آؤ، ادھر سے بھاگ کے ادھر جاؤ، ادھر سے بھاگ کے ادھر آؤ، یہ 7 چکر لگاؤ، لگا لیے، سوچنے لگا یہ پہاڑی سونے کی ہے نہیں، یہ پہاڑی چاندی کی ہے نہیں، اس پہاڑی سے کوئی تیل نکلتا ہے نہیں، تو پھر اب یہ سوال ہے، یہی میں ہمارا ٹاپک یہاں ہی پہ جا کے ہمیں یہ پورا فلسفہ سمجھا دے گا۔ پھر 9 جب تاریخ آتی ہے ذی الحج کی، پھر اب یہ حرم چھوڑ دو، اب وہ میدان عرفات میں چلے جاؤ، بھاگے بھاگے میدان میں چلا جاتا، اب مزدلفہ میں چلے جاؤ، اب منا میں چلے جاؤ، اب وہ ستون پتھروں کے، اب انہیں پتھر مارو، اور پوری زندگی زور اور عصر مغرب اور عشاء کٹھی نہیں پڑے گا، لیکن ادھر پڑھو، پڑھ لی، ادھر پتھر مارو، یہ کون ہے؟ کہا شیطان، بھائی سارے زمانے کو پتہ ہے، سارے زمانے کو پتہ ہے وہ پتھر ہے، مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے، کہا نہیں یہ شیطان ہے، اسے شیطان سمجھ کر مارو۔ وہ ہم پہ جو آبجیکشن ہے نا بہت سارے، وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی لاجک سے بات کرے، یاد رکھنا دین کا فہم کسی غیر مسلم کے لیے تو لاجک کی ضرورت ہے، لیکن مومن کو اپنے ایمان کے عروج کے لیے لاجک کی نہیں بلکہ محبت اور عشق کی ضرورت ہے۔ اگر لاجک اور عقل کی بات ہو تو پوچھے مومن سے، میں نے وہ آپ نے بھی شاید کسی نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک بابے کو ادھر پتھر مارتے دیکھا، ہائے ہائے ہائے، وہ ایک ویڈیو کلپ ہے، جس طرح پوری کل زندگی کا سارا وٹ بابے نے جا کر ادھر نکالا، اور جتنے وہ وہ پتھر اٹھاتا ہے وہ بابا پھیرنی مار کے جس طرح وہ پتھر مارتا ہے نا شیطان کو، چس آتی ہے ایک بار وہ پورا نتیجہ وہ نکال کے دے دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب ہندو بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر پتھر سے باتیں کریں یا اسے کچھ سمجھے تو ہمیں کافر کہتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جواب ملے گا ہم ایمان دلیل سے لے کر آئے، ہم اللہ اور رسول کی وحدانیت اور رسالت کی اس سب کو مان کر یہاں تک آئے، لیکن یہ عشق کی معراج ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ یار نے جو کہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یار نے کہا کیا ہے، بس اب اس پہ دلیل نہیں مانگیں گے، اب نہیں دلیل مانگے، اب جو انہوں نے کر دیا یہ پورے اسلام کی بنیاد عشق پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ یاد کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، صبح کا وقت تھا، 2 رکعت شکرانے کے پڑھے نماز فجر قرار پائی۔ یہ توبہ کی قبولیت پر حضرت آدم کا اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ 2 رکعتیں، یہ جو فجر کی ہیں رب نے قیامت تک فرض کر دی، حضرت آدم کی یہ ادا قیامت تک رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جو بیٹے کی گردن پہ جو چھری چلائی تھی اور پھر دمبا آیا، اور حضرت یہ ظہر کا وقت تھا، جو ہی دیکھا نا کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، بیٹا بھی بچ گیا، انہوں نے یہ 4 رکعتیں پڑھی تھی، قیامت تک رب نے ان کو زندہ اور باقی کر دیا، قیامت تک یہ ظہر فرض ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے تھے،
100 سال کے بعد جاگے۔ اللہ رب العزت نے جب نئی زندگی دی تو انہوں نے 4 رکعت یہ پڑھے تھے، عصر کا وقت تھا، یہ قیامت تک کے لیے اثر ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ادا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے جب صحتیاب ہوئے، مغرب کا وقت تھا، انہوں نے 4 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، 4 رکعت کی نیت کی، 4 رکعت پڑھ رہے تھے، لیکن کمزوری اتنی تھی 3 رکعتوں کے بعد اٹھ نہ پائے، بیٹھ گئے، 3 پہ نماز مکمل کر دی، قیامت تک رب نے ان کی یہ 3 رکعتیں زندہ اور سلامت۔ یہ عشاء یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی باقاعدہ نماز ہے، ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی نماز ہے جو 4 رکعتیں آقا نے رکوع و سجود کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں، رب نے قیامت تک اس کو زندہ اور سلامت کر دیا۔ اب بتائیں صبح کی نماز کس کی یاد ہے؟ مڈو شروع کریں، حضرت آدم، ظہر حضرت ابراہیم، عصر مغرب ایوب، عشاء۔ عبادت رب کی ہے، ادا رب کے محبوبوں کی ہے۔ دین کا سب سے بڑا رکن، اب مانگے کوئی اس پہ دلیل، دین کا سب سے بڑا رکن، بنیادی رکن نماز۔ اس نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوبوں کی ادائیں ہیں، یادگاریں ہیں جنہیں رب نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا۔ لیکن ہم نے یوں کبھی اسلام کو دیکھا ہی نہیں اس پیرائے میں۔ قربانی ہے، کیا ہے جی؟ کس کی یاد ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ صفا و مروہ کس کی یاد ہے؟ حضرت حاجرہ کی۔ اوپر دیکھو، خالق کائنات ارشاد فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک صفا و مروہ میری نشانیاں ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت امنون، حضرت کبیت، حضرت تانو، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، نا رب کائنات نے فرمایا یہ صفا و مروہ میری نشانیاں ہیں۔ مولا کائنات یہ پوری کائنات کی جتنی خوبصورت پہاڑیاں ہیں، بڑی بڑی خوبصورت پہاڑیاں، کہیں شملہ کی پہاڑیاں، کہیں نانگا پروت کی پہاڑیاں، کہیں مری کی پہاڑیاں، کہیں کشمیر کی پہاڑیاں، کہیں سنگاپور کی پہاڑیاں، مولا کائنات تیری خوبصورت تخلیق ہے۔ یہ بے پناہ اور عظیم نظارے والی یہ پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کو تو نے اپنی نشانیاں نہیں قرار دیا۔ مولا کائنات تو فرما رہا ہے یہ صفا و مروہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ مولا نہ یہ سونا کی بنی ہوئی، نہ یہ چاندی کی بنی ہوئی، نہ کوئی اتنی زیادہ قیمتی نظر آتی ہیں۔ مولا پھر تیری نشانیاں کیسے بن گئیں؟ تو انہیں اپنی نشانیاں کیوں قرار دے رہا ہے؟ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، ایمان اسلام اس کی بنیاد کو سمجھنا۔ رب کائنات فرماتے ہیں او میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، جب میرے ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر میرا ابراہیم آیا تھا میری رضا کی خاطر، ابراہیم چھوڑ کر آیا تھا میری رضا کی خاطر، حاجرہ وہاں پہ رک گئی تھی۔ جب پانی ختم ہو گیا تھا، جب پانی کی تلاش میں میرے اسماعیل کی خاطر، جب پانی کی تلاش میں حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، اس نے 7 چکر لگائے تھے۔ پھر میں رب کائنات نے آب زمزم عطا فرمایا تھا اسماعیل کی ایڑیوں سے، لیکن میرے
محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں اب جان لو قیامت تک ہاجرہ کے قدم ان صفا و مروہ پر لگ گئے، وہ صفا و مروہ میں رب کی نشانیاں بن گئیں۔ اختصار سے بڑھتا جاؤں گا، صفا و مروہ کو یہ عزت مل گئی، یہ مقام مل گیا، قیامت تک وہ اللہ کی نشانیاں بن گئیں۔ قیامت تک جو بھی حاجی جائے گا، پیر جائے گا، مرید جائے گا، عالم جائے گا، شیخ الحدیث جائے گا، کتب جائے گا، ابدال جائے گا، صحابی جائے گا، کوئی غوث جائے گا، کوئی بھی منسٹر جائے گا، وہاں جا کر دوڑ لگانا پڑے گی، اس بندی کی یاد کو تازہ کرنا پڑے گا۔ توجہ چاہوں گا، اب یہ کیا ہے، رمی جمار کیا ہے، یہ پتھر مارنا کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی ادا ہے میرے اسماعیل کی، پتھر مارنا بھی ادا ہے۔ یہ اکڑ کر چلنا کیا ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم میں، آپ، مفتی، شیخ الحدیث، مجتہد، وڈے تو وڈا مولوی اور سارے مولوی مل کر جو نص قطعی قرآن و حدیث ایک شریعت کی چھوٹی سی بات میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک اتھارٹی نہیں ہے، تبدیلی لانے کا اختیار نہیں ہے، لیکن نبی ہمارے جیسا نہیں، کیونکہ ایک نبی کو رب نے اختیار عطا فرمایا ہے، حکم دیا پوری کائنات میں، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ امام الانبیاء کے صحابہ صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرہ کرنے آئے، کمزور ہیں، بھکھا کڈ کڈ کے کمزور ہیں، ماڑے ہیں، نکات ہے، جو کمر جھکی ہوئی۔ اب کافر دیکھ رہے ہیں، کافروں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو کمزور ہو گئے، یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اب امپریشن غلط جا رہا ہے ان پر کہ یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، او میرے غلاموں، شریعت کا قانون کہتا ہے اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلنا، لیکن میں محمد عربی تمہیں حکم دیتا ہوں، چھاتیاں نکال لو۔ چھاتیاں نکال لو، اکڑ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، شاہ مدرسہ خان بریلوی بولے آپ فرماتے ہیں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے بٹتی ہے کونین میں نعمتیں۔ آنی چاہیے آواز، بٹتی ہے لا ورب العرش جس کو کوئی بھی ہے، اپنا یا بیگانہ ہے، ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی،
لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت بٹتی ہے کونین میں نعمتیں بٹتی ہے مالک کل نے آپ کو مختار بنایا خالق کل نے آپ کو مختار بنایا کوئی ایسا نہ اور ترادار بنایا مرتبے ادنا والا دیے سب کو کسی کو نہ مگر ایسا کوئی یار بنایا بٹتی ہے کو بٹتی ہے کو جناب والا ایک احرام دو چادریں باندھ کر جاگیے گا میں حج کا وہ فلسفہ بیان کرنے لگا ہوں. دو چادریں باندھ کر سرما نہیں لگائے گا تیل نہیں لگائے گا اس دوران غسل نہیں کرے گا وضو کر چکا ہے ناخن نہیں کٹوائے گا بال نہیں کٹوائے گا شیپ بڑی ہوئی جناب والا بال کھلے ہوئے ننگے سر طواف کعبہ کر رہا ہے طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بوسے لے رہا ہے مقام ابراہیم پر نفل پڑھ رہا ہے صفا و مروہ کی سعی کر رہا ہے توجہ چاہوں گا عرفات کا سفر کر رہا ہے مناؤ عرفات مزدلفہ میں قیام کر رہا ہے شیطانوں کو کمکریاں مار رہا ہے سوال کرتا ہوں یہ پتھر مارنا یہ کون سا ثواب ہے یہ دوڑنا یہ کون سا ثواب ہے یہ چکر لگانا کون سا ثواب ہے یہ میدان میں آ کر سو جانا یہ کون سا ثواب ہے جواب ملتا ہے یہ پہاڑیوں پر دوڑنا یہ کسی کی ادا کسی کی سنت کو یاد کیا جا رہا ہے یہ قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ کسی کی ادا کو یاد کیا جا رہا ہے جناب والا یہ پتھر مارنا یہ کسی کی ادا کو یاد کیا جا رہا ہے یہ طواف کرنا یہ کسی کی ادا کو یاد کیا جا رہا ہے یہ اکڑ اکڑ کر چلنا یہ کسی کی ادا کو یاد کیا جا رہا ہے بھائی سوال کیا ہے یہ کس کی ادا ہے اگر ادا ہے تو عبادت کیسے بنی اگر ادا غیر خدا کی ہے سوال ہے اگر ادا غیر خدا کی ہے عبادت کیسے بنی یاد رکھنا ایک تعظیم ہے ایک عبادت ہے عبادت اللہ کی تعظیم مخلوق کی وہ مخلوق کعبہ ہو وہ حجر اسود ہو وہ صفا و مروہ ہو وہ قربانی کا جانور ہو وہ میدان عرفات ہو وہ مزدلفہ ہو دین سمجھا رہا ہے رب دین کا فلسفہ سمجھا رہا ہے یہ جو پتھر مارے میں رب نے نہیں مارے میرے پیارے نے ہیں لیکن اس کی ادا کو اپنانا تعظیم اس کی ہوگی عبادت میں رب کائنات کی ہوگی حجر اسود کو چومنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نہیں چومتا اگر مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا
یہ پورا دین، یہ پورا حج. اب واقعہ ابراہیم سنتے ہیں. کیا ہے واقعہ ابراہیم؟ سراسر عشق ہے، سراسر عشق ہے. لیکن میں نے کہا تھا ہم نے عشق کو بازاری بنایا، ہم نے اسے مکروہ کیا، ہم نے اس عشق کو حرام کیا، ہم نے اس عشق کو ذلیل کیا، ہم نے اس کی غلط تعبیرات کرتے ہوئے، اس کی غلط تشریحات کرتے ہوئے، ہم نے یہ پاک تھا اسے پلید کیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق. او سمجھینا نہ لاڑے ہو اور جاگو تے صحیح سمجھاونا. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق. انہاں کھو کدی بھی نہیں مردہ جڑا دل عشق نال زندہ ہو جائے. گولڑا شریف کیوں نہیں ماتم ہویا؟ تھوڑی کیوں نہیں ہوئی؟ میر علی شاہ اج تک مریا کیوں نہیں؟ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق. جسے عشق زندہ کر دے وہ دل مر کے بھی مرا نہیں کرتا، وہ قیامت تک امر ہو جاتا ہے. وہ عشق حقیقی تا عشق حقیقی، عشق مجازی والا. کوئی لیلا مجنو کی داستان کو بھولا ہے؟ کوئی شیریں فرحات کو بھولا ہے؟ یہ مجازی عشق کی داستانیں ہیں. لوگ مجازی عشق کو نہیں بھولے. مجھے بتائیں پھر خواجہ اجمیری کو قیامت تک کون بھولے گا؟ مجھے بتائیں پھر داتا علی اجمیری کو کون قیامت تک بھولے گا؟ پھر مجھے بتائیں یہ بابا فضل کلیامی کو قیامت تک کون بھولے گا؟ پھر مجھے بتائیں حضرت نور محمد چوراہی کو کون بھولے گا؟ حضرت شاہ سلیمان توسوی کو کون بھولے گا؟ حضرت لاسانی سرکار کو کون بھولے گا؟ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق. ثبت بر جریدہ عالم دوام ما. اگر کوئی لفظ وہ ثبت ہو جاتا ہے عالم پر قیامت تک کے لیے، وہ نام زندہ ہو جاتا ہے جسے عشق جس دل کو زندہ کر دیتا ہے. یہ پوری کی پوری واقعہ ابراہیم کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا جو عشق میں چھلانگ لگا دے مڑ کے آؤ نا اپنی جائی دے. جو چھلانگ لگا دے یہ اس کا کام ہے، لیکن وہ جلنے نہیں دیتا. اور نہ صرف یہ کہ جلنے نہیں دیتا، اور تتی واہ بھی نہیں لگن دیندہ، اور قیامت تک ان کی اداؤں کو اپنانے کا حکم بھی دے دیتا ہے. کوئی لگائے نہ چھلانگ. پہلی بات لگاتا کوئی نہیں، اور اگر یوں کوئی لگا دے تو ہم اسے خودکشی یا حرام موت کہیں گے. لیکن جو عشق میں لگا دے، ہائے ہائے، جو عشق میں لگا دے، یہ نمی عودت پان لگے ہو مینوں. یہ پورا واقعہ ابراہیم کیا ہے؟ عشق. وہ بھائی کوئی آگ میں چھلانگ لگاتا ہے، وہ جو کہتے پھانسی بنجے خدا نہ خواستہ کہیں تو کیا کرتا ہے؟ اپنا ہر ریلیشن آزماتا ہے. بھائی پہنچو، بھائی میں گیا ادھر آیا ریلیشن والا ایک، اس نے کہا کہ جناب میری ضرورت ہو تو بتائیے. ہائے ہائے ہائے، عشق اولہ نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاندہ جھکا لیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا. او بھائی بے آبو گیا میدان میں،
کوئی اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آتا ہے؟ یہ عشق ہے، چھوڑ دیا۔ اب بیوی کا بھی ذرا عشق کے خدا بندی دیکھیے، ہاتھ پکڑ کے کہا کوئی غلطی ہو گئی، فرمایا نہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہے، ہاں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں۔ عشق میں چھوڑ آئے، لیکن بیٹا پیاسا مرا نہیں، ایڑیوں سے وہ زمزم دیا جو قیامت تک سلامت رہے گا۔ عشق کا نتیجہ دیکھیں، عشق میں قربانی دیکھیں، پھر عشق کا نتیجہ دیکھیں۔ امتحان مشکل ہوتا ہے، اور جتنا مشکل ہوگا کون چھوڑ کے آتا؟ پھر انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ گل کچی نہیں پکی ذبح کرنا یہ حکم خدا بندی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں کی کہنا، فَافْعَلْ مَاذَا تَرَىٰ، وہ جو رب نے کہا ہے پورا کیجئے۔ میں تو تب کہتا نا جب اس جان کا مالک میں ہوتا۔ یہ عشق ہے، اپنی جان کا مالک بھی اپنے محبوب کو بنا دیا جاتا ہے، وہ تو حقیقی مالک ہے۔ عشق یہ اپنی جان تک کا مالک اپنے محبوب کو بنا دینا، یہ عشق کی انتہا۔ ان کا فَافْعَلْ مَاذَا تَرَىٰ، بابا جی کرو جو رب نے تمہیں کیا، یہ جان میری تو نہیں، اس کا مالک وہی تو ہے۔ کوئی تاریخ انسانی، اسلامی کی نہیں، انسانی کی کہہ رہا ہوں، پوری کوئی ایسی دوسری مثال دکھائیں۔ یوں بیٹا لیٹا ہو اور بیٹا ہی کہہ رہا ہو کہ کھتے پٹی آپ بن لینا، اور یوں کوئی چھری چلا رہا ہو۔ یہ عشق تھا، اتر گئے اس دریا میں، اتر گئے، لیکن اس نے ڈوبنے نہیں دیا۔ بیٹا بھی بچا، لیکن یہ چھری چلانا اتنا پسند آیا، قیامت تک کے صدا کو زندہ کر دیا۔ نتیجہ رکھ رہا ہوں، بات مکمل کرتے ہو، نتیجہ رکھ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عشق کا امتحان مشکل ہے، لیکن جو اس میں کود جائے، جو نتیجہ ملتا ہے وہ قیامت تک کا ملتا ہے، جو عزت ملتی ہے۔ اب تپتی ریت پہ لیٹنا مشکل تھا،